بھٹو کی پانسی عدلیہ مجرم ٹھہری۔ از قلم مظہر عباس صاحب۔ وہ زندہ بھٹو سے ہی نہیں، اس کی موت سے بھی خوف زدہ تھے۔ اپنے زمانے کی پی ٹی وی کی نامور نیوز کاسٹر ماہ پارہ صفدر نے اپنی خود نوشت میرا زمانہ میری کہانی میں اس دن 4 اپریل 1979 کو پی ٹی وی نیوز روم کا احوال اس انداز میں بیان کیا کہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ فوجی حکمران کس قدر مشکل میں تھے پھانسی کے بعد بھی۔ میں ایک لمبے سفر کے بعد اپنے گھر پہنچ کر ٹی وی پر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اتنے میں پی ٹی وی نیوز روم سے ہمارے نیوز پروڈیوسر کا فون آ گیا۔ خاصی گھبراہٹ میں تھے۔ خبر تو سن لی ہوگی آپ نے؟ میرے ہاں کہنے پر بولے، بھٹو کی پانسی کی خبر پڑھ لیں گی آپ؟ میرے اطمینان دلانے پر اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اس مرتبہ خود نیوز کنٹرولر حبیب اللہ فاروقی لائن پر تھے۔ بولے، دیکھیے بی بی، بھٹو کی پانسی کی خبر پڑھ لیں گی آپ؟ کہیں رو تو نہیں پڑیں گی؟ ماہ پارہ آگے چل کر لکھتی ہے، شاید بار بار پوچھے جانے کے دباؤ میں ذہنی طور پر کچھ زیادہ ہی تیار تھی۔ 9 بجے کے خبر نامے میں میرے ساتھ خالد حمید تھے۔ اس کو بھی احتیاط کے طور پر تنبیہ کی گئی تھی۔ خبر نامہ شروع ہوا۔ سرخیاں میں نے پڑھی۔ خبر کی تفصیل خالد حمید نے پڑھنی شروع کی، لیکن چند سطور پڑھنے کے بعد خالد کی آواز میں ہلکی سی لرزش ہوئی، جیسے گلے میں پھندا سا پڑ جائے۔ بمشکل جملہ مکمل کیا۔ اگلا جملہ شروع ہونے میں وقفہ اتنا تھا کہ محسوس کیا گیا۔ بہرحال جیسے ہی خبر نامہ ختم ہوا تو سب کی جان میں جان آئی۔ میک اپ روم میں خالد کہنے لگے، میں تو بمشکل یہ خبر پڑھ پایا۔ اس خبر کے ساتھ ہی بھٹو صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی جانے کی چند سیکنڈ کی فوٹیجز دکھائی گئی، جس بند تابوت میں چند لمحوں کے لیے ان کے چہرے کی جھلک دکھائی گئی تھی۔ اس کا مقصد لوگوں کو ان کے چہرے کا دیدار کرانا نہیں، یہ بتانا مقصود تھا کہ دفن ہونے والی لاش ذوالفقار علی بھٹو ہی کی تھی۔ ملک کے سابق وزیر اعظم کی میت ایک بان کی چارپائی پر چٹائی کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اس آخری ملاقات کے حال اس وقت راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر سعید مہدی صاحب نے راکم کو بتایا، یعنی مظہر عباس کو بتایا تھا، جو بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو سے ملاقات کروانے گئے۔ مجھے فون آیا کہ ملاقات کروانی ہے، جس کا کوئی دورانیہ نہیں ہے۔ میں وہیں کھٹک گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ ساتھ میں مجھے یہ بھی ہدایت تھی کہ میں دفتر میں ہی رہوں، گھر نہ جاؤں۔ میں نے گھر والوں کو بتانے کے لیے کہ میں آج رات گھر نہیں آ رہا، فون کا ریسیور اٹھایا تو وہ ڈیڈ تھا۔ پتہ چلا دفتر کی تمام لائنیں بند ہیں۔ بہرحال دونوں خواتین کی ملاقات کا اہتمام کروایا گیا۔ ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس پوری ملاقات میں بیگم صاحبہ تو روتی رہی، البتہ بھٹو اطمینان سے بیٹی کو کچھ لکھواتے رہے۔ ذہن کا بوجھ بعض اوقات انسان کی ضمیر کو جگہ ہی دیتا ہے۔ اس مقدمے کی جسے آج عدلیہ قبول کرنے کو تیار ہے، نہ تاریخ ماننے کو، گواہی اندر سے آئی، جس کا اعتراف صرف ٹی وی پر ہی نہیں، تفصیل سے اپنے کتاب میموریز اینڈ ریفلیکشن میں اس 7 رکنی سپریم کورٹ کے جج اور بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے جسٹس نسیم حسن شاہ نے کیا۔ اندازہ کرے کہ اس اعلیٰ ترین منصب پر کیسے کیسے لوگ آئے ہیں، جنہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ دباؤ میں کیا۔ یہ دباؤ کہیں اور سے نہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین، جنہوں نے یہ قتل کا مقدمہ سیشن کورٹ میں جانے کی بجائے خود سنا اور پھانسی کی سزا دی، اور ہماری عدلیہ تاریخ کے انتہائی متنازع کردار شریف الدین پیرزادہ کی طرف سے آیا۔ بھٹو نے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی تو میں اس وقت ایڈ ہاک جج تھا، اور اس وجہ سے
اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ وہ اپیل میرے سامنے آتی۔ یہ بات اپریل 1978 کی شروع کی ہے۔ میں ایک فنکشن میں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مشتاق اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ تشریف لائے ہیں۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپیلیٹ بینچ کا حصہ بنیں۔ میں نے کہا میں ایڈ ہاک جج ہوں اور اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ میں اس کا حصہ بنوں، مگر انہوں نے پھر بھی مجھ پر زور دیا۔ بہرحال انہوں نے آگے جا کر لکھا کہ میں بعد میں چیف جسٹس نے فل کورٹ تشکیل دیا جو 9 ججز پر مشتمل تھا اور وہ 9ویں جج کے طور پر بینچ کا حصہ بنے۔ جب اپیل کی سماعت شروع ہوئی تو بینچ 9 رکنی تھا۔ سماعت 30 جولائی 1978 تک جاری رہی، جب اس دن ایک جج جسٹس کیسر خان، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا اور جو بقول جسٹس نسیم حسن شاہ کے بھٹو کی اپیل منظور کرانے کے حق میں تھے، 65 سال مکمل ہونے پر ریٹائرڈ ہو گئے۔ اب سماعت 8 رکنی بینچ نے جاری رکھی کہ اچانک جسٹس وحید الدین خان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ سماعت سے الگ ہو گئے۔ ان کا تعلق کراچی سے تھا۔ اب بینچ 7 پر مشتمل تھا، جس میں سب سے جونیئر ایڈوکیٹ جج نسیم حسن شاہ تھے۔ فیصلہ آیا تو 4-3 سے بھٹو کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ان میں چیف جسٹس انوار الحق، جسٹس محمد اکرم، جسٹس کریم الہی اور جسٹس نسیم حسن شاہ کا تعلق پنجاب سے، اور جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس حلیم اور جسٹس صفدر شاہ کا تعلق سندھ اور کے پی سے تھا۔ اگر خود جسٹس نسیم نے جو لکھا اس پر جائیں تو یہ فیصلہ 5 اور 4 کا بھٹو کے حق میں تھا، کیونکہ انہوں نے خود لکھا کہ جسٹس کیسر اور جسٹس وحید الدین بھی اپیل منظور کرنے کے حق میں تھے۔ چلیے فیصلہ ہو گیا اور وہ پھانسی بھی چڑھ گیا، مگر تاریخ نے یہ ثابت کر کیا کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا۔ خود اعلیٰ عدلیہ کو اس مقدمے میں مجرم ٹھہرایا۔ سیاسی طور پر آج بھٹو کا بدترین سیاسی مخالف بھی اس کی بہادری اور جرأت کا معترف ہے۔ شاید اسی دن کے لیے اس نے جب اپنے اہل خانہ کو منع کیا کہ میرے لیے رحم کی اپیل نہ کرنا، کسی غیر ملک جانے یا کسی طرح کا NRO لینے سے انکار کیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جو اس نے اپنے اہلیہ اور بیٹی سے کہی، میرے لیے رحم کی اپیل نہ کرنا، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں ضیاء کے ہاتھوں معافی لے کر تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا، بلکہ پھانسی چڑھ کر تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کالم آپ کو پسند آیا ہوگا۔